السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین، آج کی اس مجلس میں ہم رہن کے کیا آداب ہیں، کیا مسائل ہیں، آپ کے سامنے رکھنے جا رہے ہیں۔ سامعین، ہمارے معاشرے میں رہن کا رواج بہت زیادہ ہے، لیکن جس کو لوگ رہن کہتے ہیں حقیقت میں وہ رہن نہیں بلکہ سراسر سود ہے۔ رہن کا مطلب یہ ہے کہ اگر کسی کو قرضے کی ضرورت پڑے تو وہ کسی سے قرضہ مانگتا ہے، قرض دینے والا اس سے کہتا ہے کہ میں تمہیں قرض تو دوں گا، لیکن کیا گارنٹی ہے کہ تم قرضے کو واپس لوٹاؤ گے؟ اس لیے تم میرے پاس کوئی چیز رہن کے طور پر رکھ دو، اگر تم لوٹا نہ سکو تو تمہاری رہن میں رکھی ہوئی چیز کو فروخت کر کے قرضے کی رقم لی جائے گی اور بقیہ رقم کو واپس کر دیا جائے گا، اور رہن میں رکھی ہوئی چیز کو بالکل استعمال نہیں کیا جا سکتا۔ اگر استعمال کرے تو بازار میں جو کرایہ چل رہا ہے وہ کرایہ چیز والے کو دینا ہوگا۔ جیسے رہن میں کوئی گھر رکھے تو اس کو استعمال نہیں کیا جا سکتا، اگر استعمال کیا جائے تو مارکیٹ میں جو کرایہ چلتا ہے وہ کرایہ گھر والے کو دینا ہوگا، اسی کو رہن کہا جاتا ہے۔ لیکن آج ایسے نہیں ہوتا ہے، قرض دینے والا گھر کو استعمال کرتا ہے اور کرایہ بھی نہیں دیتا ہے، گویا وہ اپنے قرضے کے بدلے میں گھر سے فائدہ اٹھاتا ہے، اور اسلام کی نظر میں اس کو رہن نہیں بلکہ سود کہا جاتا ہے، کیونکہ قرضہ دینے والا قرض کے بدلے میں جو بھی فائدہ اٹھاتا ہے تو اس کو سود کہا جاتا ہے۔ ایسے موقع پر کوئی کہہ سکتا ہے کہ میرے قرض دینے سے اگر مجھے گھر یا کوئی چیز استعمال کرنے نہ دیا جائے تو پھر میرے قرضہ دینے کا فائدہ کیا رہا؟ تو اس سے کہا جائے گا تمہیں قرضہ کے بدلے میں اجر ملنے والا ہے، ثواب ملنے والا ہے، اجر کے علاوہ ثواب کے علاوہ جو بھی تم طلب کرو گے وہ سود میں شمار ہوگا۔ سامعین، آج ہماری پوری سوسائٹی اسی سود میں ملوث ہو چکی ہے۔ مثال کے طور پر کوئی کسی کو 5 لاکھ روپے قرضہ دیتا ہے، وہ اس کے بدلے میں اس کا مکان یا دکان رہن میں رکھ لیتا ہے، جب تک وہ قرض واپس نہیں لوٹاتا اس دکان کو یا مکان کو مفت میں استعمال کرتا رہتا ہے یا برائے نام مختصر کرایہ دیتا ہے۔ یہ سراسر سود ہے، اس سے بچنا ضروری ہے۔ اگر کوئی یوں کہے کہ جس طرح ایک آدمی گھر دے کر کرایہ حاصل کرتا ہے یا دکان دے کر کرایہ حاصل کرتا ہے یا کوئی بھی چیز دے کر کرایہ حاصل کرتا ہے، تو ایسے ہی میں پیسے دے رہا ہوں اور پیسوں کا کرایہ حاصل کر رہا ہوں، تو اس سے کہا جائے گا کہ چیزوں کو کرایہ پر دے کر کرایہ حاصل کر سکتے ہو، لیکن مال کو دے کر مال کا کرایہ لینا جائز نہیں ہے، اسی کو سود کہا جاتا ہے۔ آج کل لوگ قرض لینے کے لیے سودی معاملات میں پھنس جاتے ہیں، اگر انہیں قرض مل جائے تو سودی معاملہ سے بچا جا سکتا ہے، اس لیے اگر کوئی شخص قرض مانگے تو اس کو قرض دینا مستحب ہے، کیونکہ شریعت اسلامیہ نے قرض دے کر کسی کی مدد کرنے میں دنیا اور آخرت کے بہترین بدلے کی ترغیب دلائی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر کوئی آدمی کسی کو قرض دیتا ہے تو جتنی رقم قرض کے طور پر دیتا ہے اس کی آدھی رقم اللہ کی راہ میں صدقہ کرنے کا اجر ملتا ہے۔ یعنی مان لیں اگر کوئی آدمی کسی کو 1 لاکھ روپے قرضہ دیتا ہے اور اس قرضے کے بدلے میں کوئی چیز نہیں لیتا تو اس قرض لینے کی وجہ سے 1 لاکھ میں سے 50,000 روپے صدقہ کرنے کا اجر اس کو ملتا ہے۔
اسی طرح نسائی اور ابن ماجہ کی روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر کوئی مسلمان کسی مسلمان کو 2 مرتبہ قرضہ دیتا ہے تو 1 مرتبہ پوری رقم کو صدقہ کرنے کا اجر ملتا ہے۔ لیکن قرض دینے والے کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے دنیاوی فائدے کے لیے کوئی شرط نہ لگائے۔ مثلا 1 لاکھ کے بدلے میں 1,20,000 روپے مانگ رہا ہے تو وہ سود مانگ رہا ہے۔ قرض لینے والے کے لیے ضروری ہے کہ وہ ہر ممکن کوشش کر کے وقت پر قرض کی ادائیگی کرے۔ اگر متعین وقت پر قرض کی ادائیگی ممکن نہیں ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ کا خوف رکھتے ہوئے قرض دینے والے سے قرض کی ادائیگی کی تاریخ سے مزید مہلت مانگے۔ مہلت دینے پر قرض دینے والے کو اللہ تعالیٰ مزید اور اجر عطا فرمائے گا۔ لیکن جو حضرات قرض کی ادائیگی پر قدرت رکھنے کے باوجود قرض کی ادائیگی میں کوتاہی کرتے ہیں، ان کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی دھمکی دے رکھی ہے، حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے شخص کی نماز جنازہ پڑھانے سے منع فرمایا کرتے تھے جس پر قرض ہو، یہاں تک کہ اس کے قرض کو ادا کر دیا جائے۔ آج قرض دینے سے لوگ انکار کرتے ہیں، اس لیے کہ جو لیتا ہے وہ کبھی بھی وقت پر واپس ہی نہیں لوٹاتا ہے۔ ہمیشہ قرض دینے والے کو ہی پریشانی اٹھانی پڑتی ہے۔ قرض لینے والا اپنے سارے کام انجام دیتا ہے، اپنی کمائی سے اپنے سارے اخراجات پورے کرتا رہتا ہے، لیکن قرض کو واپس لوٹانے کی فکر نہیں کرتا ہے۔ وعدے کے مطابق پورا قرض کوئی بھی نہیں لوٹا رہا ہے، اسی لیے ہر آدمی قرض دینے سے ڈرتا ہے۔ وہ سمجھتا ہے کہ ہم قرض دے کر سامنے والے کی پریشانی کو دور کرتے ہیں، لیکن قرض لے کر پریشانی سے چھٹکارا پانے والا اب قرض دینے والے کو پریشان کرتا ہے، اسی لیے قرضہ نہیں دیا جا رہا ہے۔ آج قرض کے معاملے میں مالداروں کے مقابلے میں غریبوں کی بہت زیادہ غلطی ہے سامعین، کیونکہ واپس لوٹانے کی فکر نہیں کرتے ہیں۔ الا ماشاء اللہ، سارے کے سارے ایسے نہیں ہیں، لیکن بہت سارے ایسے ہیں جو ستانے والے ہوتے ہیں۔ حالانکہ اچھا معاشرہ ایک دوسرے کے کام آنے سے وجود میں آ سکتا ہے، اسی لیے شریعت اسلامیہ نے ضرورت کے وقت ایک دوسرے کی مدد کرنے کی ترغیب دے رکھی ہے، جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جس شخص نے کسی مسلمان کی کوئی بھی دنیاوی پریشانی کو دور کرے تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کی پریشانی کو دور فرمائے گا۔ جس نے کسی پریشان حال آدمی کے لیے آسانی کا سامان فراہم کیا، اللہ تعالیٰ اس کے لیے دنیا اور آخرت میں آسانی پیدا فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ اس وقت تک بندے کی مدد کرتا ہے جب تک ایک بندہ اپنے بھائی کی مدد میں رہتا ہے۔ آج ہمارے معاشرے سے سود جیسی بلا کو ختم کرنے کے لیے ایک دوسرے کا تعاون کرنا ضروری ہے، اور لیے ہوئے قرضے کو واپس کرنے کی دن رات فکر کرنے، دعا کرنے اور اسباب اختیار کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ خود ہی اسباب پیدا فرمائے گا انشاءاللہ۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ باری تعالیٰ تو ہمارے معاشرے کو اس رہن جیسی سودی شکل کو ختم کرنے اور مٹانے کی توفیق عطا فرما، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔